پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں انجام دی گئی ایک کارروائی میں 7 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آج 15 دسمبر کو سیکورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ڈیرہ اسماعیل خان میں کلاچی کے علاقے میں کارروائی کی۔ بیان کے مطابق آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے شدت پسندوں کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 7 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے مسلح افراد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا جو علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔ علاقے میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ آسیان کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس جو کل تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان کشیدگی کے جائزے کے لیے منعقد ہونے والا تھا، تھائی لینڈ کی درخواست پر ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے سلسلے میں آسیان کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس جو کل 16 دسمبر کو ہونا طے پایا تھا، آئندہ ہفتے 22 دسمبر کو منعقد ہوگا۔ ملیشیا کی وزارت خارجہ کے اعلان کے مطابق یہ التوا تھائی لینڈ کی درخواست پر انجام پایا ہے۔ اس خصوصی اجلاس کی صدارت ملیشیا کے وزیر خارجہ اور آسیان کے موجودہ صدر داتوک سری محمد حسن انجام دیں گے۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا ہے کہ وہ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کے لیے ہم آہنگ کوششیں انجام دے رہے ہیں تاکہ ان دو ملکوں کا سرحدی تنازعہ اور باہمی دشمنی ختم ہو سکے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کی شدید مخالفت کے باوجود آج لوک سبھا میں امن بل 2025 پیش کر دیا گیا۔ جوہری توانائی کے محکمے میں وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے پریزائیڈنگ آفیسر سے بل کو پیش کرنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کا مقصد جوہری توانائی کو فروغ دینا ہے۔ اس بل کا ایک اور مقصد جوہری شعبے میں نجی شعبے کی ملکی اور غیر ملکی نجی کمپنیوں کو ملک میں پہلی بار جوہری توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت دینا ہے۔ کانگریس پارٹی کے منیش تیواری نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیوکلیئر سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر کو شامل کرنے کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس بل میں نجی شعبے کی شمولیت کا آغاز کر کے حکومت معیارات اور آئین کی روح کے خلاف ورزی کر رہی ہے۔ RSP کے رکن پارلیمنٹ NK پریما چندرن نے بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ بل کا بنیادی مقصد جوہری پروگرام کو نجی ہاتھوں میں دینا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ اراکین پارلیمنٹ بار بار بل کی مخالفت کر رہے ہیں جبکہ اس بل کی مخالفت کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ جوہری توانائی کے پائیدار استعمال اور اپ گریڈ بل 2025 کو مختصراً امن بل 2025 کہا جا رہا ہے۔ پاپولر فرنٹ فار دی لبریشن آف فلسطین نے حماس کے قائدین اور کارکنان کو اس کے قیام کی 48ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس کا 48 سالہ راستہ مزاحمت کے نظریے سے وابستگی کا عملی ثبوت ہے۔ ادھر تحریک حماس کے ایک رہنما نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ تحریک فلسطینی عوام کے حقوق کے حصول تک قابضین کے خلاف مزاحمت کا راستہ جاری رکھے گی۔ شمالی شام میں اس ملک پر قابض جولانی گروپ کی حکومت کے کارندوں پر مسلح افراد کے حملے میں 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شام کی وزارت داخلہ کے مطابق ادلب کے جنوب میں واقع شہر مارکت نعمان میں جولانی گروپ سے وابستہ افراد پر مسلح افراد کے حملے کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ وزارت داخلہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے علاقے کی چھان بین شروع کر دی ہے تاکہ حملہ آوروں کو گرفتار کیا جا سکے۔ شام کے مختلف علاقوں میں الجولانی گروپ کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں شہر تدمر میں امریکی فوجیوں پر بھی حملہ ہوا جس میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے تھے۔ شام میں بشار اسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد جاری کشیدگی اور مسلح جھڑپوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بنگلہ دیش نے اس ملک کی ایک سیاسی شخصیت کے قتل کی ناکام کوشش کے بعد بنگلہ دیش میں ہندوستان کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا ہے۔
بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے اس ملک میں ہندوستانی سفیر کو طلب کر کے بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ اور ان کے حامیوں کی ملک مخالف سرگرمیوں میں سے آگاہ کیا۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے ہندوستانی سفیر سے عوامی لیگ پارٹی کے رہنماؤں اور سابق حکمرانوں کی ہندوستان میں موجودگی پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ افراد تشدد کو ہوا دے کر اور بنگلہ دیش میں دہشت گردانہ اقدامات انجام دے کر انتخابات کے عمل میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے نئی دہلی کے سفیر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیشی سیاسی رہنما شریف عثمان ہادی پر ناکام قاتلانہ حملے کے ملزموں کو فرار کرنے سے روکنے میں تعاون کریں اور ملزموں کے ہندوستان میں داخل ہونے کی صورت میں انہیں گرفتار کر کے بنگلہ دیش لوٹانے کی ضمانت دیں۔ واضح رہے کہ عوامی لیگ کے ایک حامی نے جمعے کو گزشتہ برس ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کے ایک لیڈر شریف عثمان ہادی پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا تھا۔ ہندوستان کے پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کی کارروائی پیر کے روز بھی ہنگامے کے باعث ملتوی کر دی گئی۔ ہندوستانی میڈیائی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق کانگریس کی ایک ریلی میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف کہے گئے نازیبا الفاظ کے معاملے پر پیر کے روز لوک سبھا میں ہنگامہ ہوا، جس کے باعث ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ لوک سبھا کی کارروائی ہنگامے کی وجہ سے جیسے ہی دوپہر 12 بجے شروع ہوئی، کانگریس کے اراکین نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا۔ کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ مطالبہ کر رہے تھے کہ حکومت کے اراکین نے غلط الزامات لگا کر صبح 11 بجے ہنگامہ کیا اور اس کے لیے انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ دریں اثنا کانگریس کی جنرل سیکرٹری اور لوک سبھا میں پارٹی کی رکن پرینکا گاندھی نے کہا کہ حکومت کے وزراء پارلیمنٹ کی کارروائی میں خلل ڈال رہے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت خود پارلیمنٹ کو نہیں چلانا چاہتی ہے۔ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے وقفے سوالات میں رکاوٹ پیدا کی اور جیسے ہی ایوان کی کارروائی شروع ہوئی انہوں نے کارروائی میں خلل ڈالنا شروع کر دیا، جس سے ہنگامہ پیدا ہوا اور ایوان کو ملتوی کر دیا گیا۔ دہلی کے اندر گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر گھنے کہرے کے باعث آج 40 سے زائد پروازیں منسوخ کرنی پڑی۔ ادھر دہلی شہر بھی آلودگی اور گہرے کہرے کی لپیٹ میں ہے۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی ایلچی نے کہا ہے کہ تہران میں افغانستان اور خطے سے متعلق اہم ترین اور تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کے اجلاس میں دہشت گردی کے بارے میں اسلام آباد کی تشویش پر ٹھوس توجہ دیے جانے کی ضرورت پر تاکید کی گئی۔ افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر اس اجلاس میں ایران کے وزیر خارجہ عراقچی کی افتتاحی تقریر کے بعد لکھا کہ اس اجلاس میں نے اور تہران اور کابل میں موجود ہمارے سفیروں اور اسی طرح دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام آباد خطے میں امن و سلامتی اور ترقی کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ صادق خان نے زور دیا کہ دہشت گردی کے بارے میں پاکستان کے خدشات کو ٹھوس طریقے سے دور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ اتوار 14 دسمبر کو تہران میں ایرانی وزارت خارجہ کی میزبانی میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور پیش رفت کے جائزے سے متعلق ایک اجلاس پڑوسی اور علاقائی ممالک کی شرکت سے منعقد ہوا۔ اجلاس میں پاکستانی وزیر اعظم کے نمائندے، روس اور ازبکستان کے صدور کے نمائندوں اور چین، تاجکستان اور ترکمنستان کی وزارت خارجہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے آغاز میں وزیر خارجہ عراقچی نے افغانستان اور جنوبی ایشیا کے خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور پیش رفت کے بارے میں تہران کے نقطۂ نگاہ بیان کیے۔ حکومت نے اگلے 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کیا ہے۔ وزارت توانائی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے، جس کے بعد یہ 279 روپے 65 پیسے سے کم ہو کر 265 روپے 65 پیسے ہو گئی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ روہڑی ریلوے اسٹیشن کو لاگت کے اشتراک کے منصوبے کے تحت اپ گریڈ کیا جائے گا۔ کل لاگت کو سندھ حکومت اور پاکستان ریلوے میں برابر تقسیم کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ مل کر صوبے بھر میں ریلوے کے نئے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا تھا۔ وزیر ریلوے نے سکھر ڈویژن کے بارے میں ایک اجلاس کی صدارت کی اور روہڑی ریلوے اسٹیشن کو نیٹ ورک میں ایک اہم جنکشن کے طور پر مضبوط بنانے کا منصوبہ پیش کیا۔
اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے ایک جامع ماسٹر پلان کو حتمی شکل دے دی گئی ہے، جس کا ٹینڈر رواں ماہ جاری کیا جائے گا۔ حکام کا مقصد اگلے سال جون تک اس منصوبے کو مکمل کرنا ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ اپ گریڈ شدہ اسٹیشن ملک کے جدید ترین اسٹیشنوں میں شمار ہوگا۔ نامور پاکستانی فلم اداکارہ فردوس بیگم کی آج 5ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ 1947 میں وہ پیدا ہوئیں اور ان کا اصل نام پروین تھا۔ وہ فلم ہیر رانجھا میں ہیر کے یادگار کردار سے شہرت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ فردوس بیگم نے کہا کہ دیگر کامیاب فلموں میں بھی کام کیا، جن میں فانوس، خاندان، ملنگ، لائی لگ اور عورت شامل ہیں۔ اپنے فلمی سفر کے دوران انہوں نے 150 سے زائد پنجابی، اردو اور پشتو فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ وہ 2020 میں آج کے دن لاہور میں انتقال کر گئیں۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان میچ آج دبئی میں کھیلا جائے گا۔ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے گہری دھند اور اسموگ چھائی رہے گی۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کوئٹہ 6 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 13، کراچی 18، پشاور 9، گلگت اور مریض 4، جبکہ مظفر آباد 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم شدید سرد اور جزوی طور پر ابر آلود، جبکہ جموں میں سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 10، لیہ -7، جبکہ اننت ناگ اور شوپیاں میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔